بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال البحث الثانی فی موضوع المنطق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ وہ جہاں شروع ہوا تھا اما المقدمہ اور خطبے کے بعد اتنے پہنچنا ایک باری اما المقدمہ کافی سارا پیچھے ہو جتنے خطبے تو بعد شروع ہویا سے پہنچ گئے۔ اما المقدمہ تا وہ کیڑا صفحہ میرے تو کتاب ہو رہے تو دس ہیں 31 ففیہا بحثان ففیہا کس میں مقدمے میں اول منطق کی ماہیت اور بیان حاجت الی المنطق، یہ بحث آ گئی ہے کہ کون نہیں آ گئی ہے؟ اب البحث الثانی فی موضوع المنطق، اگر دیکھنا البحث الثانی فی موضوع المنطق، تو یہ دو بحثیں ہو گئی، یہ دو بحث تو باقی دیکھو نا پچھلا ہوتی اقول ہو کہ رسالہ مرتب ہے ایک مقدمے پر اور مقالات پر ایک خاتمے پر، اور مقدمہ اس میں منطق کی ماہیت اور بیان حاجت الی المنطق اور منطق کا، تو مقالے 3 ہیں، پہلا جو مفردات میں، دوسرا تیسرا تے خاتمہ قیاس کے مادے تے علوم کے اجزاء کے بیان میں، سمجھایا جی تو پہلی بحث آ گئی ہے بھئی منطق کی تعریف تے بھئی منطق کی طرف احتیاط جی۔ اب دوسری بحث ہے کہ منطق کا موضوع کیا شے ہے، منطق کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بحث ثانی مقدمے کی 2 بحثوں سے منطق کے موضوع کے بیان میں، منطق کے کیا کہ جی مصنف نے فرمایا مقدمے کی 2 بحثوں سے منطق کے موضوع کے کہ منطق کا موضوع کیا چیز ہے، فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے بحث ثانی منطق کے موضوع کے بیان میں ہے جی منطق کے موضوع کے بیان میں ہے جی موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارض التی تلحقہ لما ہوا اے لذاتہ او لما یساویہ او لجزئہ۔ اچھا جی، منطق کا موضوع تو بعد میں بتائیں گے، مطلق موضوع کیا ہوتا ہے؟ مطلق موضوع ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جائے اس علم میں اس شے کے ان عوارض سے جو لاحق ہے شے کو لما ہوا یعنی یا اس کو لاحق ہیں شے کے مساوی کے واسطے سے، یا شے کو لاحق ہیں شے کی جز کے واسطے سے۔ سنیں جی، منطق ہر شے کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ علم کے اندر جتنی بحثیں ہیں، علم کے اندر بحث کیا ہوتی ہے؟ محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا سلب کرنی، اور بحث ہوتی ہے کہ علم کا موضوع ہر شے کا یعنی ہر علم کا جو موضوع ہے وہ شے ہوتی ہے کہ علم میں جس کی بحث کی جائے۔ کس طرح؟ جن سے بحث کریں گے نا، یا اس کے وہ جو کیا نا ہے بحث ہوتی عوارض سے، کس سے؟ وہ عوارض 3 ہیں جن کی بحث ہوتی، یا عوارض اس کی ذات کو عارض ہیں، یا اس شے کے جو ایک مساوی شے ہے اس کے واسطے سے عارض ہیں، شے کے مساوی کے واسطے سے عارض ہے، یا شے کی جز کے واسطے سے عارض ہے، یا شے کی جز کے واسطے سے اور پھر اگر شرح بچوں کو نہ اگلے صفحے تے بس تفصیل ہونا کا کہ عوارض کل 6 قسم اگلے پاسے نظر آئی کہ عوارض کل 6 قسم، پھر تفصیل آ رہی ہے جی۔ ہاں جی کیا جی ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے عوارض سے ان عوارض سے کہ لائق ہوتے ہیں وہ اس شے کو لذاتی ہی
یا شے کے مساوی کے واسطے سے یا شے کی جز کے واسطے سے. موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے عوارض سے، ان عوارض سے جو لاحق ہوتے ہیں شے کو باوجہ ہوا کے، یعنی لذات ہی، یا بحث ہوتی ان عوارض کی جو لاحق ہوتے ہیں شے کو اس کی وجہ سے جو مساوی یا اس شے کے، یا لاحق ہوتے ہیں وہ عوارض شے کو شے کے جز کے واسطے سے. جزء کے بعد اے تین طریقے نے شابہ جی. موضوع ہر علم کا وہ شے ہوتی ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس شے کے ان عوارض سے کہ لائق ہوتے ہیں وہ عوارض اس شے کو ہوا کے لیے، یعنی لذات ہی، یا اس کے یا اس شے کے لیے جو مساوی ہے اس شے کے یا شے کی جز کے واسطے سے. آگے فموضوع المنطقی المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ. بس اب منطق کا موضوع کیا ہے؟ مطلق موضوع تو آ گیا. منطق کا موضوع معلومات تصوریات معلومات تصدیقیہ ہیں. کیا کہ جی منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے. کیوں؟ لأن المنطقية يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ سے، اور بحث میں کلیاں تے پھر معرف کی میں بنانا ہے تے حجت قضایا کو بندی ساری ہے جی بحث پڑھی ہے. بحث ہے جی ساری منطق کے مسئلے دیجیے کہ بحث کرتا ہے ان سے اس حیثیت سے کہ یہ معلومات پہنچاتے ہیں معلومات تصوریہ مجہول تصوری تک، معلومات تصدیقیہ مجہول کیا جی. اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ سے اس حیثیت سے کہ معلومات تصوریہ پہنچاتے ہیں مجہول تصوری تک اور معلومات تصدیقیہ پہنچاتے ہیں مجہول تصدیقی تک. آگے سمجھے. اے شاباش سے. پس موضوع منطق کا معلومات تصوریہ ہیں اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات سے اس حیثیت سے کہ معلومات پہنچانے والی ہیں مجہول تصوری تک اور یا مجہول تصدیقی تک. ہاں جی. منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے، اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات سے اس حیثیت سے کہ یہ معلومات پہنچاتی ہیں مجہول تصوری تک یا مجہول تصدیقی تک. ومن حیث يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككونها كلية وجزئية وذاتية وردية وجنسا وفصلا وعرضا وخاصة. ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق إما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية، وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات. بس اس کا عطف ڈالنا پہلے ہے سو پر، اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصوریہ تصدیقیہ سے اس حیثیت سے کہ وہ موصل ہیں، اور اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصوریہ تصدیقیہ سے کہ وہ معلومات جو ہیں موقوف ہے ان پر موصل الی التصور اور موقوف ہے ان پر موصل الی التصدیق. موصل الی التصور بھی موقوف ہے. اور موصل الی التصدیق بھی موقوف. کس طرح موقوف ہے کہ اس معلوم کا کلی ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عرضی ہونا، جنس ہونا، فصل ہونا، عرض ہونا، خاصہ ہونا، پہلے شے کی یہ چیزیں پتہ چلے گی، پھر شے کا معرف بنائیں گے، حد یا رسم، تام یا ناقص. سنیں. اور اس حیثیت سے کہ معلومات موقوف ہے ان معلومات پر کون؟ موصل الی التصدیق. پھر یا یہ جو توقف ہے قریب ہوگا یا توقف قریب ان معلومات تصدیقیہ کا قضیہ ہونا، عکس قضیہ ہونا، نقیض قضیہ ہونا، یہ قریب ہے.
یہ موصل قریب ہے کیونکہ انہوں نے پھاڑ کے اتھاڑا تو جوواں گا تو نال نتیجہ نکل آئے گا جی سغرا کبرا بنایا نتیجہ آ گیا جی یا توقف بعید جیسا کہ معلومات کا موضوع ہونا اور تو پہلے موضوع محمول پھر اس کا قضیہ پھر اس کو سغرا بنائیں گے جی کبرا بنائیں گے کی بات کرتا ہے ان معلومات سے یہ ساری ایک شرح میں چودی پہ بعض پھر دوبارہ تفصیل نال اور اس حیثیت سے کہ یہ معلومات واقفیت پائی جاتی ہے موقوف ہوتا ہے ان پر موصل الی تصور اور موصل الی تصدیق موصل الی تصور جیسا کہ تصور مثال دی ہے معلوم تصوری کا کلیہ ہونا جزیہ ہونا کلی ہونا کلی یعنی کلی ہونا کلی ہونا جزئی ہونا ذاتی ہونا عرضی ہونا جنس فصل ہونا اور عرض ہونا اور خاصہ ہونا کیونکہ یہ پہلے پتہ چلیں گے تو پھر حد بنائیں گے نا پھر تعریف بنائیں گے جی اور اس حیثیت سے کہ یہ معلوم موقوف ہے ان پر موصل الی تصدیق یا پھر وہ توقف قریب ہے یا بعید ہے توقف قریب جیسا کہ ان معلومات تصدیقیہ کا قضیہ ہونا عکس قضیہ ہونا اور نقیض قضیہ ہونا اور یا توقف بعید جیسا کہ ان معلومات تصدیقیہ کا موضوع ہونا اور محمول ہونا یہ چلو جی اور چوتف اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات سے اس حیثیت سے کہ بے شک معلومات موقوف ہے ان پر موصل الی التصور موصل الی التصور جیسا کہ معلومات کا ہونا کلی اور جزئی اور ذاتی اور عرض اور جنس اور فصل اور عرض اور خاصہ جی اور بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ معلومات موقوف ہے اس معلومات پر موصل الی التصدیق یا توقف قریب جیسے ہونا معلومات کا قضیہ اور عکس قضیہ اور نقیض قضیہ اور یا توقف بعید جیسے ہونا معلومات کا موضوعات اور محمولات اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے معلومات اس حیثیت سے کہ معلومات موقوف ہے ان معلومات پر موصل الی التصور جیسا کہ ہونا معلومات کا کلی اور جزئی اور ذاتی اور عرضی اور جنس اور فصل اور عرض اور خاصہ اور اس حیثیت سے کہ وہ معلومات موقوف ہے ان پر موصل الی تصدیق یا توقفاً قریباً جیسا کہ ہونا معلومات کا قضیہ اور عکس قضیہ اور نقیض قضیہ یا توقف بعید جیسا کہ ہونا معلومات کا موضوعات اور محمولات یہ آ گیا متن کیا آ گیا مطلب آگے جی یقول قد سمعت ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه بس علامہ قطبی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ بیٹا جی تحقیق آپ نے سنی ہوگی یہ بات کہ علم وہ فرط تمیز علم پورے طور پر ممتاز نہیں ہوتا عقل کے نزدیک مگر علم کے موضوع کے علم کے بعد علم پورے طور پر بندے کے نزدیک ممتاز تب ہوتا ہے جب اس علم کا موضوع پتہ ہو اس علم کا اندنی گل پتر تن پتہ ہونی ہے جی ہیں بے تو حلوہ کھادا ہے جی کیا کہہ جی داسی علیہ رحمہ تحقیق سن رکھی ہوگی تو نے یہ بات کہ علم پورے طور پر ممتاز نہیں ہوتا عقل کے نزدیک مگر علم کے موضوع کے علم کے بعد میں کہتا ہوں تحقیق سنی ہے تو نے یہ بات کہ علم پورے طور پر ممتاز نہیں ہوتا عقل کے نزدیک مگر علم کے موضوع کے جاننے کے بعد علم کے موضوع کے جاننے کے بعد یہاں اس کا معنی جاننا کر دو جی جی یہ بات کہ علم پورے طور پر ممتاز نہیں ہوتا عقل کے نزدیک مگر علم کے موضوع کے جاننے کے بعد ولما كان موضوع المنطق أخص من مطلق الموضوع والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام وجب اولا تعريف مطلق موضوع العلم حتى يحصل به معرفة موضوع علم المنطق سوال ہے کہ بآسانی منطق کے موضوع میں تے اگے انہاں جڑا نا پرلے محلے دا موضوع دسنا شروع کر دیتے نہ کی کیتا منطق دا موضوع دسنا سی تجھے گھر چ کیوں بڑھ گئے نے جی ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ منطق بآسانی منطق کا موضوع تو مطلق موضوع کی تعریف کیوں کی ہے مطلق
موضوع کی تعریف ہوتی تو اس کا شارح صاحب جواب دیتے ہیں کہ جب کہ منطق کا موضوع اخص ہے مطلق موضوع سے، اخص ہے مطلق موضوع یہ بات بدی ہے، اور علم بالخاص یہ پیچھے ہوتا ہے علم بالعام کے، علم بالخاص پیچھے ہوتا ہے اور مسبوق کا معنی کیا مسبوق کا؟ سبقت کیا تو وہ کیا ہوتا ہے جس پر سبقت کی گئی ہے؟ پہلے اور ایک ہی ہے پھر تو پیچھے اصل معنی دس گامیا تو سابق کا معنی آگے تو مسبوق کا معنی پیچھے. اچھا جی، تو بھئی علم بالخاص بعد میں ہوتا ہے کس کے؟ علم بالعام کے. یہ بات بھی بدی ہے، لہٰذا جب یہ بات ہے تو واجب تھا پہلے مطلق علم کے موضوع کی تعریف، تاکہ حاصل ہو اس کے ساتھ علم منطق کے موضوع کی معرفت. کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں علم کے منطق کا موضوع اخص ہے مطلق موضوع سے، اور علم بالخاص یہ بعد میں ہوتا ہے علم بالعام کے. تو پہلے واجب تھا کہ مطلق علم کے موضوع کی تعریف کرتے، حتیٰ کہ پھر علم منطق کے موضوع کی معرفت ہو جاتی. سمجھے جی؟ اور جب کہ ہے منطق کا موضوع اخص مطلق موضوع سے، اور علم بالخاص مسبوق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مسبوق ہوتا ہے علم بالعام کا تو واجب ہے. اور لمحہ اولاً تعریف مطلق موضوع العلم کی، حتیٰ کہ حاصل ہو اس کے ساتھ، اس تعریف کے ساتھ علم منطق کے موضوع کی معرفت. شاباش جی. ہے منطق کا موضوع اخص مطلق موضوع سے، اور علم بالخاص مسبوق ہوتا ہے علم بالعام. چلو جی. واجب ہے اولاً تعریف مطلق علم کے موضوع کی، حتیٰ کہ حاصل ہو جائے اس کے ساتھ علم منطق کے موضوع کی معرفت. جگہ جی. فموضوع کل علم ما یبحث فی ذلک العلم عن عوارض الذاتیہ کی. لہذا ہر علم کا موضوع وہ شے ہوگی کہ اس علم میں جس شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی. جی. لہذا ہر علم کا موضوع وہ شے ہوگی کہ اس علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی. اے شاباش کا بدل الانسان لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض. جیسا کہ علم طب کے لیے بدن انسان موضوع ہے، کیونکہ بحث کی جاتی ہے علم طب میں بدن انسان کے عوارض ذاتیہ سے. وہ کون سے؟ صحت اور مرض کے اعتبار سے. صحت اور مرض کے کیا کہ جی جیسا کہ بدن انسان موضوع ہے، کیونکہ علم طب میں بحث کی جاتی ہے انسان کے احوال سے، صحت اور مرض کی حیثیت سے. وکل کلمۃ العلم النحو فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والفعل. جیسا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام، کلمہ اور صرف کلمہ بولے کوئی گل نہیں، کلمہ وکذل کلام بھی جیسا کہ مذہب راجح یہ ہے کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ علم نحو میں بحث کی جاتی ہے کلمہ اور کلام کے احوال سے، اعراب اور بنا کے اعتبار سے. کیا کہ جی جیسا کہ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، کیونکہ علم نحو میں بحث کی جاتی ہے کلمہ اور کلام کے احوال سے، اعراب اور بنا کے اعتبار سے. چلو جی. جیسا کہ بدن انسان علم طب کے لیے کیا شے ہے؟ موضوع. کیونکہ بحث کی جاتی ہے علم طب میں بدن انسان کے احوال سے، وہ عوارض ذاتیہ سے، صحت اور مرض کی حیثیت سے. سنیں جی. اور جیسا کہ کلمہ علم نحو کے لیے، کیونکہ بحث کی جاتی ہے علم نحو میں کلمے کے احوال سے، اعراب اور بنا کی حیثیت سے.
جی جیسا کہ بدن انسان موضوع ہے علم طب کا، کیونکہ بحث کی جاتی ہے علم طب میں بدن انسان کے احوال سے، اس صحت اور مرض کی حیثیت سے، اور جیسا کہ کلمہ موضوع ہے علم نحو کا، کیونکہ بحث کی جاتی ہے علم نحو میں کلمہ کے احوال سے، اعراب اور بنا کی حیثیت سے۔ ویسے نحو کے اندر اگر غور کریں نا جی تو بحث ساری کلمے کی ہے، کلام کی نہیں ہے جی۔ مرفوعات سارے کیا ہیں؟ مفرد، منصوبات، مجرورات، پھر فعل، حرف سارے، عامل، معمول، یہ سارے مفرد ہیں جی۔ اگر غور کریں نا جی تو نحو کے اندر جتنی بحث ہے نا وہ کیا ہے؟ سارے کلمے کی، اس سے کلام سمجھ آ جاتی ہے جی۔ اے شاباش ہے۔ مثلا ضرب زید میں نحو کیا کہتی ہے؟ نحو کہتی ہے ضرب فعل ہے، فعل عامل ہوتا ہے، اور چونکہ یہ فعل معلوم ہے لہذا اس کو فعل چاہیے، لہذا یہ فاعل ہے، لہذا اس کو رفع دینا ہے جی۔ تو یہ زید علیحدہ علیحدہ، یہ عامل ہے، وہ اس کا معمول ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ اصل حقیقت تو یہی ہے نا کہ جی والعوارض الذاتیہ ہی التی تلحق الشیء، او متن دی نال شرح دھیان رکھے جی۔ لما قد تعجب تعجب او تلحق الشیء کل او تلحق بواسطة امر خارج عنه مساو له كالدفع العارض للانسان بواسطة التعجب۔ اچھا جی، عوارض ذاتیہ بین اسطور گل لکھی ہو۔ عارض کس کو کہتے ہیں؟ عرض شے کی وہ ہوتی ہے جو شے کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کا محمول بن سکے۔ خارج محمول کی شے، شے کی عرض وہ ہوتی ہے جو شے کی حقیقت سے خارج اور اس کا محمول بن سکے، یعنی خارج محمول کو عرض کہتے ہیں۔ کس کو؟ خارج محمول کو، حقیقت سے خارج ہے لیکن اس کا حمل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی عرض ہے، یہ اس کی جو داخل ہے وہ بھی عرض نہیں ہے، جو خارج ہے لیکن محمول نہیں ہے وہ اس کی عرض نہیں، وہ اس کی جس پر محمول ہوتی ہے جی۔ اور سنیں ہی اے شاباش سے۔ تو عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو شے کو لاحق ہوتے ہیں ما ہوا کی وجہ سے، شے کو لاحق ہوتے ہیں ما ہوا کی، یعنی شے کی ذات کی وجہ سے، یعنی شے کی ذات کی وجہ سے۔ اب اس کی مثال دی ہے، جیسا کہ تعجب، جیسا کہ یہ لاحق ہوتا ہے ذات انسان کو، یہ لاحق ہوتا ہے ذات انسان کو، یہ پہلے لاحق ہوتا ہے جی، پھر دند نکل دینے، جی پہلے تعجب آ کر لاحق ہوتا ہے پھر دند نکل دینے جی ہیں۔ اچھا جی، یا عرض ذاتی وہ ہوتی ہے کہ لاحق ہو شے کو شے کی جز کی وجہ سے، کہ اصل میں وہ لاحق ہے کس کو؟ شے کی، تو جز چونکہ شے کی ہے لہذا وہ شے کو شے کی، سمجھے؟ جیسا کہ انسان حیوان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ جوہر جسم نامی احساس، تو حرکت بالارادہ یہ لاحق ہے حیوان کو، حیوان انسان کی جز ہے کہ کوئی نہیں، حیوان نہ تو جو ہے جز ہے، تو لہٰذا حیوان کے واسطے سے حرکت بالارادہ لاحق ہے کس کو؟ تو یہ اپنی جز کے واسطے سے لاحق ہے، یہ اپنی، یا شے کو لاحق ہو امر خارج کے، امر جو خارج ہے شے سے اس کے واسطے سے ہو، لیکن وہ امر خارج ہے وہ شے کے اس شے کے مساوی ہو، کیونکہ آگے آنا ہے اگر عام ہوا، اخص ہوا، مبین ہوا تو ان کو اراضی غریبہ کہتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، وہ عرض ذاتی نہیں بنے گی، وہ مساوی کے واسطے سے ہو تو یہ بھی عرض ذاتی ہے۔ جیسا کہ دیکھ یہ انسان کو عارض ہے تعجب کے، تو متعجب اور انسان مساوی ہیں، متعجب اور انسان مساوی آپس میں کیا ہیں؟ او یہ تعجب بالفعل کی، کیونکہ یہ مساوی ہے کس کے؟ کیونکہ نہیں پایا گیا کوئی فرد بھی انسان کا جو کیا ہو متعجب، حتیٰ کہ بچے جو ہیں پنگوڑوں میں جب ہنستے ہیں تو اس لیے ہنستے ہیں کہ ان کو کوئی شے ہوئی ہے نا جی، تو ہنسن لگ پہ نا جی۔
شے کی ہاں جی شاباش جی، شے کی رضا ذاتی وہ ہوتی ہے جو لائق ہوتی ہے شے کو ما ہوا کے لیے کی وجہ سے، یعنی شے کی ذات کی وجہ سے، جیسا کہ تعجب لائق ہے انسان کو ذات انسان کی وجہ سے، یا لائق ہوتی ہے شے کو شے کی جز کی وجہ سے، جیسا کہ حرکت بالارادہ یہ لائق ہے انسان کو انسان کی جز حیوان کے واسطے، کیونکہ اصل میں متحرک بالارادہ کس کی تعریف میں ہے؟ حیوان کے اندر ہے جی، یا وہ لائق ہوتی ہے شے کو امر خارج کے واسطے سے، لیکن وہ امر خارج اس شے کے مساوی ہے، ہوتا ہے، جیسا کہ دیکھ یہ عارض ہے انسان کو لیکن تعجب کے واسطے سے جو مساوی تو متعجب ہوں، متعجب یہ انسان کے مساوی ہے جی، متعجب بالفعل، چلو جی اوکے دیکھیں، اور ہمارے ذاتیہ وہ ہوتے ہیں لہک ہوتے ہیں شے کو ہوا کی وجہ سے، یعنی شے کی ذات کی وجہ سے، کسی واسطے سے نہیں، جیسا کہ تعجب، ایسا تعجب جو لاحق ہے ذات انسان کو، وہ انسان تے ذات انسان ایک شے ہے یار، تو تے تیری ذات ایک ہی ہے جی، وہ تو پنجابی جو تیری ذات کی ہے مطلب قوم کی ہے جی، وہ بکرا مانا ہوتا ہے جہاں بھی شابہ جی، یا لہک ہوتے ہیں شے کو شے کی جز کی وجہ سے، جیسے حرکت بالارادہ جو لاحق ہونے والی ہے انسان کو اس واسطے سے کہ انہو کہ انسان حیوان ہے، یعنی حیوان انسان کی جز ہے، تو اس واسطے سے، یا لاحق ہوتے ہیں شے کو امر کے واسطے سے، ایسا امر جو خارج ہے شے سے، ایسا خارج جو مساوی ہے شے کے جیسا کہ دیکھ عارض ہے انسان کو تعجب کے واسطے سے جی، چل میں نکیا بڑا جو ہے یعنی شے کے ذات کی وجہ سے، جیسا کہ تعجب لائق ہوتا ہے ذات انسان کو، یا لائق ہوتے ہیں شے کو شے کی جز کی وجہ سے، جیسا کہ حرکت بالارادہ لائق ہوتی ہے انسان کو اس واسطے سے کہ انسان حیوان ہے، یا لائق ہوتے ہیں یہ وارد ذاتیہ شے کو امر کے واسطے سے، ایسا امر جو خارج ہے شے سے مساوی ہے شے کے، جیسا کہ دیکھ جو عارض ہے انسان کو تعجب کے واسطے سے، تاکہ تفصیل ہے بھی